ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسے فروٹ کے حوالے سے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں، تربوز کے حوالے سے، جسے انگلش میں واٹر میلن بھی کہتے ہیں۔ تربوز کھانے کے کیا فائدے ہیں، اس کا استعمال کیوں ضروری ہے، اس میں کون سے وٹامنز یا کون سی نیوٹریٹس موجود ہوتی ہیں، اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں۔ تو ایسے دوست، ایسے بہن بھائی جو میرے چینل پر نیو ہیں، ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تربوز کے اندر جو واٹر کا کنٹینٹ ہے بہت زیادہ ہے، تقریباً تربوز میں 92 سے 95% پانی موجود ہوتا ہے۔ آج کل گرمیوں کا موسم ہے، گرمیوں کا تو یہ ایک بہت ہی بڑا عظیم تحفہ ہے۔ آج کل گرمیوں میں تربوز آپ کو ہر جگہ ملے گا، آپ جہاں کہیں بھی جائیں گے، سفر کے دوران ہے تو آپ کو کہیں نہ کہیں ریڑھی والا ملے گا جس کے پاس بہت ہی اچھی کوالٹی کے تربوز موجود ہوں گے۔ تو آپ سفر کر رہے ہیں گرمی، تو آپ کو راستے میں کہیں تربوز مل جائے تو اگر آپ گاڑی روکیں سفر کے دوران اگر اس کا استعمال کریں تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، جو آپ کے الیکٹرولائٹس کو نارمل رکھتا ہے، آپ کی ڈی ہائیڈریشن جو آپ کو پانی کی کمی جو آتی ہے اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح پانی اس میں زیادہ موجود ہوتا ہے تو آپ کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے، گرمی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے، آپ کی سکن کو فریش رکھتا ہے۔ اگر آپ تربوز کھاتے ہیں تو آپ کو بھوک بھی نہیں لگتی، آپ کو بھوک محسوس نہیں ہوتی۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ کی جو اچھی خاصی مقدار موجود ہے، اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے، جیسا کہ کینسر کے امراض، دل کے امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اس میں وٹامن سی جو ہے کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے، جو ہمارے مدافعتی نظام، ہماری امیونٹی سسٹم کو مضبوط رکھتا ہے۔ ہمارے امیونٹی سسٹم کو مضبوط ہونے کی وجہ سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچتے ہیں، ہمارا جسم جو ہے بیماریوں سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ وٹامن سی سکن کے لیے اچھا ہے۔ وٹامن سی ہمارے جو سکن میں کولاجن موجود ہوتا ہے، جو سکن میں پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے وٹامن سی ضروری ہوتا ہے، جو ہماری بڑھاپا، جیسے کہ بہت سے لوگ عمر سے پہلے ہی بوڑھے نظر آتے ہیں، تو ایسے لوگ جو پراپر متواتر تربوز کا یا واٹر میلن کا یا اس کا جوس یا تربوز استعمال کرتے ہیں تو ان کے جلد پر جو بڑھاپے کے اثرات ہیں وہ نظر نہیں آتے۔ وٹامن سی کولاجن کی پروڈکشن میں ہیلپ کرتا ہے، جو کہ تربوز میں وٹامن سی ہونے کی وجہ سے۔ تربوز میں لائکوپین موجود ہوتا ہے۔ لائکوپین ایک ایسی آکسیڈنٹ کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ ہارٹ پرابلم کے لیے بہت ہی اچھا ہے۔ ایسے لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، جن کا کولیسٹرول لیول زیادہ ہے، تو ان کے لیے لائکوپین بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ لائکوپین ٹماٹر کے اندر موجود ہوتا ہے، لیکن ٹماٹر سے زیادہ 40% تک یہ تربوز کے اندر موجود ہوتا ہے۔ جن کو کولیسٹرول کا لیول ہائی ہے یا جن کو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، تو اگر وہ تربوز کا استعمال کریں تو ان کا کولیسٹرول لیول بھی کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ویٹ لاس کے لیے بہت اچھا ہے۔ جب آپ تربوز استعمال کرتے ہیں تو آپ کی بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو موٹاپا نہیں ہوتا، آپ کا پیٹ نہیں بھرتا، آپ فریش محسوس کرتے ہیں، اس سے پیٹ نہیں بھرتا۔ یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ اسی طرح اس میں ایک امائنو ایسڈ موجود ہوتا ہے جسے اسٹولن کہتے ہیں۔ یہ آرٹریز کی سٹیفنس کو، تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا جو بلڈ پریشر کا لیول بڑھ جاتا ہے اسے کم کرتا ہے، آرٹریز شریانوں کو کھلے رکھتا ہے۔ تربوز میں پوٹاشیم بھی موجود ہوتا ہے، جتنا ہمیں تقریباً ڈیلی چاہیے ہوتا ہے، اس سے اتنا تو نہیں ہوتا، لیکن ان میں 4% تک پوٹاشیم موجود ہوتا ہے، جو بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے، کڈنی کے لیے بہت اچھا ہے، گردوں میں پتھری بننے سے روکتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہیٹ ویو یا سن اسٹروک کے خطرے سے بچاتا ہے۔ ایسے لوگ جن کو قبض ہے، کانسٹیپیشن کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اکثر یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں قبض ہے، اگر وہ تربوز کا استعمال کریں، کیوں نہ کہ اس میں تربوز میں پانی کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے جو قبض کو ریلیز کرنے میں مدد دیتا ہے، تو تربوز کا استعمال جو ہے قبض ختم کرتا ہے۔ یہ سوجن کو کم کرنے، سوزش، جوڑوں کی سوزش وغیرہ کو کم کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ تربوز میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے، جو ہماری آنکھوں کے لیے بہت اچھا ہے، ہماری بینائی کے لیے اچھا ہے۔ ایسے لوگ جن کی بینائی کم ہے، اگر وہ تربوز کا استعمال کرتے ہیں جس میں وٹامن اے موجود ہوتا ہے، تو ان کی بینائی میں بہتری آتی ہے۔ ایسے لوگ جو ایتھلیٹ ہیں یا کھیل کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کے لیے تربوز جو ہے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس کے اندر جو اسٹولن موجود ہوتا ہے جو مسلز میں سورنس کو روکتا ہے، لیکٹک ایسڈ
जो कि भागने के बाद हमारी टांगों में या पट्टों में दर्द हो रहा होता है, तो वहाँ लैक्टिक एसिड जमा हो रहा होता है, स्टोलिन के, जो कि इसको लैक्टिक एसिड को फ्लैश आउट करने में मदद देता है। तो इसी तरह तरबूज में स्टोलिन मौजूद होता है, तो अगर आप तरबूज इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको लैक्टिक एसिड को जिस्म से बाहर निकालने में मदद देता है। दोस्तों 2017 में एक रिसर्च की गई थी, तो उसमें ये देखा गया था बहुत से ऐसे लोग दौड़ के दौरान बहुत से लोगों को तकरीबन 2 से 3 घंटा पहले उनको तरबूज का जूस पिलाया गया। तो ऐसे लोग जिनको तरबूज का जूस पिलाया गया तो उनको ये टांगों या पट्टों में दर्द की शिद्दत में कमी हुई मानस्बत इनके कि जिन्होंने जूस नहीं पिया। तो कोशिश किया करें, ऐसे लोग जो वॉक करते हैं या खेल कूद करते हैं तो वो 1 से 2 गिलास इसका मशरूब इस्तेमाल करें या तरबूज इस्तेमाल करें, तो उनको ये इससे दर्द में कमी अफाका होता है। तो दोस्तों इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान तरीका है, जैसे कि आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको मशरूब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बहुत से ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको स्नैक के तौर पर भी ले सकते हैं, या किसी वजह से अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप इसका जूस बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जूस बना के आप इसको ब्रेकफास्ट के साथ भी ले सकते हैं। इसको आप दोपहर के वक्त अगर आप लेंगे तो आपको ये बहुत ही गर्मियों में खासकर आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। बहुत से लोग इसको सैलड के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल करने के शुगर के ऐसे मरीज़ को चाहिए कि वो तरबूज का इस्तेमाल बहुत कम करें। शुगर के लिए तो वैसे ये फ़ायदेमंद है, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसे होता है कि अगर हमारे पास एक ट्रे भर के रखी जाए तो हम तो वो एक अकेला ही बंदा खा जाए, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। फ्रूट का इस्तेमाल थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, थोड़े थोड़े मुनासिब वक्फों के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर के मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी शुगर लेवल को सामने रखते हुए बहुत ही कम मिकदार में इस्तेमाल करें। ज़्यादा पेट भर कर ना खाएँ, थोड़ा थोड़ा खाते रहें, आपका शुगर लेवल ताकि ज़्यादा ना बढ़े। मीठा हो जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी है, बच्चों के लिए ख़ासकर अच्छा है। कोशिश करें कि गर्मियों में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आप हीट स्ट्रोक, सनस्ट्रोक से बच सकें। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी।